دا وقیل پورے دا مخ کے ویل نے ولا يذهب عليك ان معناه انها مطلوب عليها الدليل خذا وفي كثير مما شاء فيه من ذلك مشكل كإنتاج الدليل وإيجاب صغرى وكلية الكبرى فإن توقف الصحة عليها غير مسلم لجواز أن يكون الصحة موقوفة على اندراج الأصغر تحت الأوسط ويكون هذه الأمور من لوازم ذلك الاندراج ولازم الوقوف عليها لا يجب أن يكون موقوفا عليه وإثبات التوقف يشمله خلط القدادر ثم قد يذكر بعض المعنى السند فذكره في قوله السند وكذا المستند وما استندت إليه من حائط ما استندت إليه من حائط أو غيره وفي اصطلاح أهل المنازلة ما يذكر بذكية المعنى يسمى مستند أيضا سواء كان موجودا في الواجب أو لا ويندرج فيه الصحيح والفاسد والأول إنما يكون أخص أو مساويا لنقيض المقدمة الممنوعة والثاني إنما هو الأعم منه مطلقا أو من وجهين وقيل إن الأعم ليس بسند مصطلح وهذا يقولون به إن هذا لا يصلح للسندية وفيه أن معنى قوله إنما ذكرت للتقوية ليس بمفيد لها لا أنه ليس بسند ثم لما فرغ اس دا خبر تکئی مولانو چی دا مانع چوی دا خبر کرے وکنا چی هذه المقدمة ممنوعة نو وی ملا گلا دا دے معنی سے دا مطلب اس کا اچھا تو یہ جو مانع کہتا ہے کہ هذه المقدمۃ ممنوعۃ تو فرماتے ہیں مولانا عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ممنوعۃ هذه المقدمۃ ممنوعۃ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہا مطلوب علیہا الدلیل یہ مقدمہ ممنوعہ ہے ممنوعہ کا کیا مطلب کہتے ہیں اس پر دلیل مطلوب ہے ممنوعہ کا مطلب یہ ہے کہ اس پر دلیل چاہیے اس مقدمے پر دلیل چاہیے ممنوعۃ کا یہ مطلب تو گویا کہ معنی جو ہے وہ مدعی سے دلیل کی طلب کر رہا ہے کہ بھئی مجھے دلیل دو اس مقدمے پر یہ مطلب ہے ممنوعۃ کا ہاں اچھا وقیل سے اب یہ ایک تفسیر تو ختم کر دی انہوں نے مقدمے کی جو ما يتوقف علیہ صحت الدلیل اب یہ وقیل سے ایک اور تعریف بعض لوگوں نے اس تعریف کی گویا کہ ایک اور تفسیر کی بعض لوگوں نے اس کو نقل کر رہے ہیں تو رد کریں گے پھر ہاں قیل سے نقل کرتے ہیں کہتے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ان تعریف المقدمۃ علی ھذا الوجہ اگر مقدمے کی یہ تعریف مان لی جائے کہ ما یتوقف علیہ صحت الدلیل تو میرے بھائی یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا اس لیے کہ یوجب ان یثبت المانع توقف صحت الدلیل علی ما یمنعہ اس سے تو لازم آ جائے گا کہ مانع کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں جس چیز کو کے اوپر منع کر رہا ہوں تمہاری دلیل کی صحت اس پر موقوف ہے معنی کی ذمہ داری بڑھ جائے گی معنی صرف یہاں نہیں چھوٹے گا کہ معنی صرف اتنا کہے کہ میں اس مقدمہ کو نہیں مانتا نہیں بلکہ اگر مقدمے کی یہ تعریف ہے کہ ما یتوقف علیہ صحت الدلیل تو پھر معنی کو یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ میں نے جس چیز کو منع کیا ہے اس کے اوپر تمہاری دلیل کی صحت موقوف ہے
سمجھ آ گئی ہے؟ مدعی کو معنی کیا کہے گا کہ میں نے جس چیز کو منع کیا، تم نے جو دلیل دی ہے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے، تمہاری اس دلیل کی صحت میں نے جس چیز کو منع کیا اس پر موقوف ہے، معنی اس کو ثابت کرے گا۔ کہتے یہ تو معنی کے گلے میں ایک مصیبت ڈال دی آپ نے۔ عائشہ میں حتی یکون منعہ مسموعا، اگر یہ ثابت کر دے وہ کہ واقعی میں نے جس چیز کو منع کیا تمہاری دلیل کی صحت اس کے اوپر موقوف ہے، تو پھر اس کی منع مسموع ہو جائے گی۔ اور اگر اس نے کسی ایسی چیز کو منع کیا جس کے اوپر صحت دلیل موقوف نہیں ہے تو اس کی منع مسموع ہے۔ وہ کہتے ہیں جاؤ یار منع ایسی چیز پر کرو جس پر میری دلیل کی صحت موقوف ہو، تو پھر تو میں اس کے اوپر دلیل دوں، اور تم نے تو ایسی چیز کو منع کیا جس پر میری دلیل کی صحت موقوف ہو نہیں ہے، تو میری دلیل تو صحیح ہے، تمہاری منع کے باوجود صحیح ہے۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا میاں وفی کثیر مما شاع فیہ المنع ذالک مشکل، اور بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں مانع منع کرتے ہیں، لیکن یہ ثابت کرنا معنی کے لیے مشکل ہے کہ معنی یہ ثابت کرے کہ میں نے جس چیز کو منع کیا ہے اس پر تمہاری دلیل کی صحت موقوف ہے، یہ ثابت کرنا معنی کے لیے۔ مثال دیتے ہیں، جیسے دیکھو کہ انتاج الدلیل، منع وارد ہوتا ہے کس کے اوپر؟ انتاج دلیل پر، کہ بھئی یہ میں نہیں مانتا کہ اس دلیل کا یہ نتیجہ آتا ہے، اس دلیل کا یہ نتیجہ۔ تو اب یہ ثابت کرنا کہ میاں اس دلیل کا یہ نتیجہ آتا ہے، اس پر تمہارے دلیل کی صحت موقوف ہے، یہ ثابت کرے پہلے معنی، یہ آسان کام ہے، سمجھ آئیے؟ ایک دوسرا وہ ایجاب الصغرى و کلیت الکبریٰ، دیکھو میاں شکل اول میں ایجاب صغرى کلیت کبریٰ شرط ہے کہ نہیں ہے؟ تو معنی منع کرتا ہے کہ بھئی اس صغرى میں ایجاب نہیں، یا اس کبریٰ میں کلیت نہیں ہے، معنی منع تو کرتا ہے نا، لیکن اب یہ ثابت کرنا کہ بھئی تمہاری دلیل کی صحت موقوف ہے ایجاب صغرى پر، تمہاری دلیل کی صحت موقوف ہے کلیت کبریٰ پر، یہ کام آسان نہیں ہے، بتا رہے ہیں آگے کیوں کہ فإن توقف الصحت علیہا غیر مسلم، کیونکہ دلیل کی صحت کا توقف ایجاب صغرى پر یا کلیت کبریٰ پر یہ مسلم نہیں ہے، یہ مسلمات میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ لجواز ان یکون الصحت موقوفۃ علی اندراج الاصغر تحت الاوسط، کہ ممکن ہے کہ صحتی دلیل موقوف ہو کس پر؟ کہ حد اوسط اصغر کے نیچے داخل، بس حد اوسط اتنا کافی ہے صحت دلیل کے لیے، باقی رہا ایجاب صغرى کلیت کبریٰ، یہ تو اس کے لیے ضروری ہے، کس کے لیے؟ اندراج حد اوسط تحت الاصغر کے لیے ایجاب صغرى اور کلیت کبریٰ کی ضرورت ہے۔ تو دلیل کی صحت صرف موقوف ہے کس پر؟ صرف حد اوسط داخل ہو اصغر میں، بس باقی یہ ایجاب صغرى ہوا کلیت کبریٰ ہوا، یہ تو اس کے لوازم میں سے۔ آج ہمیں وَيَكُونُ هَذِهِ الْأُمُورُ مِنْ لَوَازِمِ ذَلِكَ الْإِنْدِرَاجِ، اور یہ اس کے لوازم میں سے ہوں۔ وَلَازِمُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ، اور جو موقوف علیہ کا لازم ہوتا ہے ضروری کہ وہ بھی موقوف علیہ ہو نہیں۔ آج ہمیں اچھا وَإِثْبَاتُ التَّوَقُّفِ دُونَهُ خَرْطُ الْقَطَادِ، اور یہ توقف ثابت کرنا
یہ توقف کہ بھائی تیری دلیل کی صحت موقوف ہے اس چیز کے اوپر جس کو میں منع کر رہا ہوں. دونہ خرط القطاد، اس سے ادھر تو بڑے بڑے کانٹے ہیں، ککر کے کانٹے پڑے ہوئے ہیں، کیسے ثابت کرو گا؟ بڑے مشکلات ہیں ایسوں میں. اس لیے یہ قول کرنا، یہ قیل والے نے جیسے کہا کہ اگر مقدمے کی یہ تعریف ہے کہ ما يتوقف علیہ حیثیت الدلیل، تو پھر تو معنی کو یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا. ہاں تو یہ کام تو آسان کام نہیں ہے بھائی، یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا. آئی سمجھ میں؟ اچھا یہ بات تو ہو گئی ختم. رحمک اللہ، مقدمہ کی تعریف کما لہو مالے ختم ہو گیا. اب کہتے ہیں کہ ماتن نے السند، سند کی تعریف شروع کر دی نا، اس لیے کہتے ہیں ثم انه قد يذكر مع المنع السند فذكره بقوله. مانع جو ہے وہ کبھی کبھی، چونکہ مانع کے اوپر سند کا ذکر کرنا لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے. معنی کی طرف سے منع کے لیے سند کا ذکر کرنا یہ تبرع ہے، واجب نہیں ہے. اگر وہ صرف منع کر دے بس اتنا کافی ہے. اگر منع کے لیے وہ سند بھی ذکر کر دے تو یہ اس کی طرف سے تبرع ہے. لیکن کبھی کبھی لوگ کرتے ہیں، سند کو بھی ذکر کرتے ہیں، اس لیے سند کی تعریف کی. تو السند ما یذکر لتقویۃ المنع، سند کہتے ہیں اس چیز کو کہتے ہیں جو منع کی تقویت کے لیے ذکر کیا جاتا ہے. یہ تو اس کا اصطلاحی معنی ہے نا، مناظرے والے فن کے اصطلاح میں. تو کہتے ہیں لغت میں سند اور مستند یہ دونوں کس کو کہتے ہیں؟ مستند الیہ من حائط و غیرہ، جس چیز کے تم نے تکیہ لگا دیا، چاہے دیوار ہے چاہے سخے ہے، سخے سمجھ آئیے. تو جس چیز کی طرف بھی تم نے تکیہ لگا دیا بس اس کو سند کہتے ہیں لغت میں، یا مستند کہتے ہیں ایسوں میں. اور اصطلاح اہل مناظرہ میں ما یذکر لتقویۃ المنع ویسمى مستنداً ایضاً، سند کو مستند بھی کہتے ہیں. اب سند جو ہے یہ عام ہے، سند کا اطلاق عام ہے. حقیقت میں واقعہ میں یہ سند مفید تقویت منع ہو یا نہ ہو، لیکن اس کا ذکر ما یذکر لتقویت السند، معنی نے اس کا ذکر کس نیت سے کیا کہ میری منع کی تقویت ہو جائے. معنی کی نیت میں یہ چیز ہے. آگے وہ تقویت کے لیے مفید ہے نفس الامر میں واقع میں یا نہیں ہے، اس سے کوئی کام نہیں. لہذا ما یذکر ہونا چاہیے کہ ما یذکر لتقویت السند، بس اس کا ذکر تقویت سند کے مقصد کے لیے ہو. آگے وہ مقصد حاصل ہو یا حاصل نہ ہو، سمجھ آ گئی. اس لیے کہتے سواء کان مفیدا فی الواقع او لا، واقع میں وہ مفید ہو یا نہ ہو. ویندرج فیہ الصحیح والفاسد، سند صحیح اور سند فاسد دونوں اس میں داخل ہو جائیں، کیونکہ جو مفید ہے وہ صحیح، جو مفید نہیں ہے فاسد. اس لیے کہتے ہیں الاول انما یکون اخص و مساویا لنقیض المقدمۃ الممنوعۃ، جو مفید ہوگا یعنی وہ سند صحیح جو مفید ہوگا اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کا یا مساوی ہوگا یا اس سے خاص ہوگا. تو جب مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کا مساوی ہے، تو جب مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کا یہ مساوی ہے تو گویا کہ مقدمہ ممنوعہ کی نقیض ثابت کر دی اس نے. تو جب نقیض ثابت ہوگی تو مقدمہ خود غلط ہوگی، ممنوع ہو گیا نا. یا اگر خاص ہے تو خاص سے بھی عام ثابت ہو جاتا ہے. تو مقدمہ ممنوعہ کی نقیض ثابت کر دی اس نے، سند نے. تو جب مقدمہ ممنوعہ کی نقیض ثابت کر دی سند نے تو مقدمہ پر منع ٹھیک ہو گیا نا، کہ مقدمہ غلط ہو گیا نا.
اجتماعی نقیضین تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہتے ہیں وہ یا تو خاص ہوگا یا مساوی ہوگا لنقیض المقدمۃ الممنوعۃ۔ والثانی انما هو الاعم منه مطلقا او من وجہ، ثانی جو مفید نہیں ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ نقیض مقدمہ ممنوعہ سے یا عام ہوگا، من وجہ یا عام ہوگا مطلقا، تو عام تو خاص کا مفید نہیں ہوتا، عام خاص کا مفید ہوتا ہے، حیوان ثابت ہو جائے تو انسان ثابت ہو جائے گا، یہ تو انہوں نے یہ تفسیر کر دی۔ وقیلا ان الاعم لیس بسند مصطلح، ایک قول تو یہ بھی ہے کہ جو نقیض مقدمہ ممنوعہ سے عام ہے وہ سر سے سند ہی نہیں، مناظرین کی اصطلاح میں اس کو سند نہیں کہتے، بس سند وہی ہے جو یا تو نقیض مقدمہ ممنوعہ سے خاص ہو یا اس کا مساوی۔ وہذا یقولون فیہ ان ھذا لا یصلح للسندیۃ، یہ جو ہے نا جو عام ہے، کہتے اس عام کے متعلق یہ مناظرین جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ھذا لا یصلح للسندیۃ، کہ یہ جو عام ہے یہ سندیت کی صلاحیت ہو نہیں رکھتا۔ عائشہ میں تو کہتے ہیں بھائی وفی ہے یہ کہنا کہ سندیت کے لیے صلاحیت نہیں رکھتا، کہتے ہیں اس میں یہ بات ہے کہ انما قولہم انما ذکرت للتقویۃ لیس بمفید لہا، یہ جو مناظرین ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا، جو ایک منع کر دے، منع کے لیے سند ذکر کر دے، تو دوسرا کیا کہتا؟ دوسرا کہتا ہے یار تم نے جو تقویت کے لیے چیز کو ذکر کیا نا وہ لیس بمفید لہا، وہ تقویت کا مفید نہیں ہے، تو کہتے ہیں یہ معنی ہے اس کا کہ لا یصلح للسندیۃ کا معنی کیا ہے؟ یہ جو آپ نے ذکر کیا نا تقویت کے لیے یہ لیس بمفید لہا، یعنی وہ تقویت کا مفید نہیں ہے۔ لا انہ لیس بسند، یہ مطلب نہیں ہے کہ سر سے سند ہی نہیں ہے، سند کا اطلاق تو عام ہے نا، چاہے مفید ہو چاہے نہ ہو، وہ تو فاسد اور صحیح دونوں شامل ہو گئے، تو سند کا اطلاق تو اس کے اوپر ہوگا، البتہ مناظر آدمی یوں کہے گا کہ بھئی تم نے جو تقویت منع کے لیے ذکر کیا وہ لیس بمفید لہا۔ عائشہ میں آگے پڑھو گے؟